السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. دوستو آج ہمارے ساتھ گل سعدیہ ہیں اور ہم یہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہم آج ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے کیا احساسات ہیں پردیس میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے حوالے سے. اور اکثر جو سچی بات ہے ہم سے زیادہ دکھ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوتا ہے پاکستان کی حالت زار پہ. تو ہم پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجئے تاکہ دوستوں کو پتہ چل جائے آپ کے پروفیشن کے بارے میں. جی نام آپ نے بتا دیا. گل سعدیہ نام ہے میرا. میں ہیومینیٹیرین ورکر ہوں بنیادی طور پر. کوئی بہت بڑی انٹلیکچوئل نہیں ہوں. ہاں تھوڑا بہت زندگی کا جو تجربہ ہے وہ میرے پاس ہے نو ڈاؤٹ. میں نے پاکستان میں کام کیا این جی او سیکٹر میں 1998 سے شروع کیا. اس کے بعد 2013 تک میں پاکستان میں رہی. ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کیا, سافما میں کام کیا, نیشنل این جی اوز میں کیا, لوکل این جی اوز میں کیا, آئی این جی اوز میں کیا. پھر میں پڑھنے چلی گئی کیونکہ میرا دلی شوق یہ تھا کہ کانفلکٹ ایریاز میں کام کیا جائے جہاں پہ کانفلکٹ ہے. پھر میں یونیورسٹی آف مانچسٹر چلی گئی ہیومینیٹیرینزم اینڈ کانفلکٹ رسپانس کی ڈگری کے لیے. اس کے بعد پھر دوبارہ میں آئی این جی او سیکٹر میں آ گئی. اپنا فلپینس میں انیشیلی میں نے کام کیا ایز این ایکسپیٹ. پھر نائجیریا میں میڈوگری میں بوکو حرم کا جو ایریا ہے ٹپیکل جہاں سے بوکو حرم سٹارٹ ہوا اس ایریا میں کام کیا. ملاوی میں کیا. آج کل میں ساؤتھ سوڈان میں کام کر رہی ہوں. ایسا اگر دیکھا جائے جس طرح سے باقی اوورسیز پاکستانیز ہیں جو آتے ہیں 2-3 سالوں کے بعد پاکستان چکر لگاتے ہیں, میری وہ سچویشن نہیں ہے. میں ہر 3 مہینے بعد میں واپس پاکستان ضرور آتی ہوں. پاکستان سے دور نہیں رہ سکتی. ہمیں حالانکہ RNR ملتی ہے کہ جی کسی بھی کنٹری میں جاؤ گھومو پھرو اور آ جاؤ جو کہ فائنانسڈ ہوتی ہے, لیکن میں پریفر کرتی ہوں کہ میں اپنے پیسے لگا کے گھر آ کے پاکستان گھوم جاؤں, فیملی کو دیکھ جاؤں, اپنے لوگوں کو مل جاؤں. نو ڈاؤٹ ہمیں فرینکلی اسپیکنگ دل دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جو سچویشن ہے, جو ریسنٹ کرائسس ابھی بارشوں کا ایشو ہوا, پیناما لیکس, ہم لوگ مذاق بنے میں پوری دنیا میں. سب کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں. اور آئی تھنک ہم لوگ اب ایک جو وہ برداشت کی طاقت ہے نا ہمارے لوگوں کے اندر. آپ نیوز اینکرز کو سن لیں, آپ پولیٹیشینز کو سن لیں, جو بھی آپ ہیومن رائٹس کے لوگوں کی بات سن لیں, اتنا غصہ ہے کہ سلپ آف ٹنگ کے ساتھ وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. وہ مذہب کے بارے میں بھی کہتے ہیں, وہ ذاتیات پہ بھی اترتے ہیں. یہ صرف برداشت کی وجہ سے. برداشت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, ہمیں لیڈرشپ نہیں مل رہی. اور لیڈرشپ ہمیں جب تک اچھی نہیں ملے گی, جب تک ہم لوگ شخصیتوں کو پوچھتے رہیں گے. آج بھی نواز شریف کے فالوورز ہیں, اس کے مینڈیٹ کا کوئی فالوور نہیں ملے گا. عمران خان کے فالوورز ہیں, آپ کی زرداری کے فالوورز ہیں. اسلامی جماعتوں میں چلے جائیں تو ان کے کوئی نہ کوئی ملا, کوئی نہ کوئی عالم ہے جس کے نظریاتی فالوور کوئی بھی نہیں ہے. آپ کو بہت کم ملیں گے, بہت کم طبقہ ہے جو نظریاتی طور پہ کسی کو فالو کرتا ہے اور کسی کی فیلوشپ کو چھوڑ دیتا ہے. جب تک ہم لوگ سسٹمز کو درست نہیں کریں گے اور شخصیات کو پوجنا نہیں چھوڑیں گے, ہمارے سسٹم ٹھیک نہیں ہوں گے. میری یہ اوپینین ہے. بالکل درست بات. تو ابھی جو آپ کام کر رہی ہیں وہاں پہ یوگینڈ کون سا کنٹری ہے جہاں پہ ہیں؟ ساؤتھ سوڈان میں, جوبا میں ہوں میں. ساؤتھ سوڈان جو بوکو حرم ہے. اچھا, وہاں پہ کیسے حالات ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے طالبان دیکھے ہیں اور وہ دیکھیں القاعدہ دیکھی ہے, دوسری سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی.
تو وہاں اور یہاں کے حالات میں کیا فرق آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا، ساؤتھ سوڈان میں کوئی مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، لیکن جب نائجیریا میں میں کام، ظاہر ہے نائجیریا میں بوکو حرم ہے. بوکو حرم کا حال طالبان سے زیادہ برا ہے. وہ طالبان میں تو کسی حد تک شاید مسلمز کو یا کسی کوئی وہ نام لے کے کسی سلوگن کے ساتھ کہیں پہ اٹیک کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ان کا موٹیو ہوتا ہے کہ جی اچھا یہ ہمارا بندہ ریلیز کرو، یا کسی کی سٹیٹمنٹ آ گئی، یا کسی نے کوئی بیان دے دیا، یا انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے. بوکو حرم از ڈفرینٹ. وہ صرف اور صرف وہ انسٹیبل کر رہی ہے. اور اٹیکس اب تو خیر میرے سننے میں یہ آیا ہے کافی حد تک گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا. جو میری انفارمیشن ہے، کافی علاقہ جو پہلے بوکو حرم کے انڈر کنٹرول تھا وہ اب انڈر گورنمنٹ کنٹرول آ گیا ہے. نائجیریا، پاکستان نائجیریا سے بہت بہتر ہے. حالانکہ نائجیریا میں بہت سارے وسائل ہیں لیکن کرپشن حد سے زیادہ ہے. وہی جو عمران خان بات کرتا ہے نا کہ جب تک ہم کرپشن ختم نہیں کریں گے ہم اپنے سسٹمز کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور ہم ترقی نہیں کر سکتے. عوام کا پیسہ جب تک عوام پہ نہیں لگے گا آپ کے لوگ اسی طرح بے چین اور پریشان رہیں گے اور فرسٹریٹڈ رہیں گے. یہ سارا نائجیریا از دا ورسٹ بیکاز اتنا زیادہ ذخیرہ تیل کا ہونے کے باوجود وہاں پہ ہزار کی لائن لگی ہوتی ہے پیٹرول پمپس کے باہر، اور روٹین ہے یہ. اور بلیک میں جو ہے وہ آئل جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے. سارا سسٹمز کا ایشو ہے، پرابلم سسٹمز کا ہے. ساؤتھ سوڈان، خدا نہ کرے پاکستان میں ایسی سچویشن ہے. ساؤتھ سوڈان ہمارا یہاں پر 2011 میں سیپریٹ ہوا سوڈان سے، خانہ جنگی ہے. اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میری اپنی سیکیورٹی اس سے کنسرن ہے. ہم لوگوں کی یہ چیزیں اگر آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ہمارے پہ پھر سختی آ جاتی ہے. تو خدا نہ کرے ساؤتھ سوڈان جیسی جو حالات یہاں پر ہیں وہ پاکستان میں آئیں، کبھی خانہ جنگی ہو. آئی نو بہت ساری فورسز، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مسائل ہیں. سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہی نہیں ہے کہ ہم سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے. بالکل منیمم ریسورسز کے ساتھ آپ یہاں پر یہ جو ملک چل رہا ہے، یہاں کی موسٹ آف کاؤنٹیز میں جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، اسٹیٹس میں جائیں، ان کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں ان کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ والنٹیئر کام کر رہے ہیں. لیکن آپ ان کے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، سٹرکچر آپ کو نہیں ملے گا لیکن سسٹم آپ کو ملے گا. وہ اس طرح تھورولی چیک کرتے ہیں فارنرز کو اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے لوکلز کو کہ یو کین ناٹ امیجن. ہم لوگوں کے جب ہم لوگ ایئرپورٹ سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لٹرلی موبائل چیک کرتے ہیں. کسی ریموٹ ایریا میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے موبائل چیک کرتے ہیں کہ جی کوئی تصویریں لے کے تو نہیں جا رہے، کوئی پکچرز تو نہیں اتاری جو ہماری انٹرنل سچویشن کو لیک آؤٹ کر دے گی. ہم لوگ ایون بازار میں کھڑے ہو کے اپنی تصویر نہیں لیتے کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ سسٹمز ہم کیوں نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے جو ہمارے تو سسٹمز کچھ موجود ہیں نا، ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم کچھ پے کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیز کنٹریز. لیکن کمٹمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے. جو لوگ ہمارے لیڈران ہیں وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ انفارمیشن ہائڈ کی جا رہی ہے ایک طرح سے، تو یہاں پہ بھی انفارمیشن ہائڈ کرنے سے مسائل جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ انفارمیشن ہائڈ نہیں کی جا رہی، انفارمیشن کنٹرول کی جا رہی ہے. آپ کے فارنرز انفارمیشن ان کو نہیں پتا میں کون ہوں ایز اے فارنر. ٹھیک ہے، پاکستان میں یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ این جی اوز میں دوسرے لوگوں شامل ہو کے انہوں نے انفارمیشن لی ہے. اسامہ کا کیس ہمارے سامنے ہے، اسامہ بن لادن کا. اس کے بعد این جی اوز کو بین کر دیا گیا. این جی اوز کو بین کرنا سلوشن نہیں ہے. این جی اوز کو بین کرنے سے ہو یہ رہا ہے، این جی اوز ہیں پاکستان میں لیکن بہت ساری بالکل شرنک ہو گئی ہیں.
جہاں پر 200 کا سٹاف ہوتا تھا جنائی این جی او میں جن کو میں جانتی ہوں، وہاں پہ اب 30 40 لوگ رہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل سسٹم اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ این جی اوز کے لیے آنا، وہاں پہ کام کرنا اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا آسان نہیں رہا. اس طرح کی مشکلیں پیدا کرنے اچھا، سے آپ بہتر ہے. پاکستانی این جی او سے بھی کافی منسلک رہی ہیں. سیفما کا بھی آپ نے ذکر کیا. پہلے تو سیفما کا بتائیں، پھر میں دوسری این جی اوز پہ سوال کرتا ہوں آپ سے. سیفما کو آپ نے کیسا پایا؟ کتنا پروڈکٹیو ہے یہ ادارہ؟ امتیاز عالم صاحب بھی شروع سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسا سب کچھ آپ کا ایکسپیرینس تھا؟ کیا مطلب کیا کنٹریبیوشن ہے اس کی؟ کتنا ایک کام وہ کر رہے ہیں جو مطلب ایک عام سطح پہ بھی اکنالج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، ہماری اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی، سارے پاکستانی دوست بیٹھے. بات یہ ہے کہ ان کا کام ایڈوکیسی کا ہے، اور ایڈوکیسی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی. اب تو خیر سافما بالکل شرنک ہو گئی ہے، جو میں نے سنا ہے بہت بہت کم ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں. اور این جی او ہے، بنیادی طور پہ این جی او، ان کے پاس ریسورسز اپنے تو نہیں کوئی آرگنائزیشن یوز کرتی. فنڈ آپ کو ڈونر فنڈنگ کرتا ہے، اور وہ اپنے جو ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے تحت وہ آپ کو فنڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جی، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ریسورسز اس وقت ان کے پاس ہیں ان کا درست استعمال نہیں ہو رہا، یا شاید اس سے بہتر استعمال ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتے تو؟ دیکھیں، اس طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے. ایون ہم لوگ یہاں پر اب فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان ایریاز میں جو بائی روڈ ایکسیسیبل نہیں ہے، ہم چاپرز کے تھرو جاتے ہیں، وہ ہمیں وہاں ڈراپ کرتے ہیں. پھر فوڈ جب ہم وہاں ہیڈ کاؤنٹ ہماری ٹیم کر لیتی ہیں، ہمیں وہاں جا کے ہم کیمپنگ کرتے ہیں، بغیر لائٹ، بغیر کسی چیز، بغیر سٹرکچر کے 15 دن کیمپنگ کرتے ہیں. وہاں سے پھر تھرو پلینز وہ ایئر ڈراپس آتے ہیں. بہرحال یہ پورا ایک سسٹم ہے، ٹھیک ٹھاک ایکسپینسو ہے. اگر کریٹیکلی اس سسٹم کو بھی دیکھا جائے نا، ہم پرسنلی ہم بہت کریٹیسائز کرتے ہیں سم ٹائمز بیٹھ کے، کہ یہ کیوں نہیں انفراسٹرکچر پہ لگا دیتے یہ پیسہ. کیوں لیں گے نا آپ کو 10,000 بینیفیشریز اور یا 30,000 بینیفیشریز کے لیے آپ کے 15 جہاز آتے ہیں جو ڈراپ کر کے جاتے ہیں. کوئی یوگنڈا سے فلائی کرتا ہے، کوئی ایتھوپیا سے فلائی کرتا ہے، کوئی کینیا سے فلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیپینڈز آن آپ کی کہاں سے سپلائی آ رہی ہے. فیول لگتا ہے اس میں. پھر ہم لوگ جو اپنا کارگو لے کے جاتے ہیں اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم اس پورے، یہ کاسٹ افیکٹو قطن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کاسٹ افیکٹ، اگر آپ اس کی کاسٹ افیکٹونیس کو میئر نہیں کرتے، آپ اس کے ریزلٹ ان لانگر ٹرم دیکھتے ہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ. جو ایڈوکیسی ہے، ایڈوکیسی جی کو انفراسٹرکچر، ایڈوکیسی چھوڑ کے آپ انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کر سکتے. آپ جہاں جی، پہ ان کا تو یقیناً انہوں نے تو ایک بیانیہ تشکیل دینا ہے نا، تو ویسے بھی ان کا کینوس کافی محدود ہے. آپ شاید وہاں پہ یو این کے اس کے اوپر ہوں گی. یہ ساک کا تو کینوس بہت محدود ہے. ظاہر ہے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ساری، اور بہت چھوٹی، اتنا بجٹ نہیں ہو سکتا. وہ اس طرح ان کی نیچر کچھ اور ہے، ان کی این جی اوز کی. یہاں تو ان کو ایک بیانیہ تشکیل دینا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں، خاص طور پہ کہ یہ کتنا اس کو ایک پاپولر نیریٹو بنا سکتے ہیں فار پیس. تو وہ اس میں یہ لوگ کس قدر کامیاب ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پاپولر نیریٹو آج تک بلڈ کر سکے ہیں سیفما کے پلیٹ فارم کے اوپر. دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ بس یوں ہو جائے کہ ایک آرگنائزیشن اٹھے اور وہ یوں اس طرح سے کام. اس میں دونوں سائڈ کی پولیٹیکل باڈیز ہوتی ہیں، آپ کی اکنامک جو ہے اسٹرکچر ہوتا ہے، آپ کی فورسز انگیج ہوتی ہیں، آپ کی ایجنسیز انگیج ہوتی ہیں. تو یہ ایسی تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کرنا ہے اور یہ کر لیا. یہ 1+1=2 والا فارمولا تو کہاں نہیں لگتا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. ایڈوکیسی میں یہ ہے، آپ جب کوئی ایڈوکیسی
کے لیے ایڈوکیسی کرنا شروع کرتے ہیں تو اٹس ناٹ نیسسری آپ اس کے ریزلٹس کو پہلے سے نہیں بتا سکتے کہ اب میں یہ 1 سال کروں گا تو اس کا یہ ریزلٹ آئے گا ہی آئے گا. سم ٹائمز نہیں آتا, سم ٹائم فائر بیک کرتا ہے, یہ نہیں ہوتا. تو اس پہ کریٹیسائز کرنا یا اس پہ ڈسکس کرنا ٹھیک ہے, کوئی اگر کر رہا ہے اللہ اگر نیت سے کر رہا ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہا ہے تو خدا کامیاب کرے, میری یہ دعا ہے. چلیے میں نے آپ کو کہا سیفما سے آپ سیفما سے سے ہٹ کے اب باقی این جی اوز پہ آ جائیں. نہیں یہ اس طرح سے ہم صحافیوں کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے بات کرنے کے لیے بھی, لیکن اس سے ہٹ کے اگر پیورلی این جی اوز پہ آ جائیں, این جی او سیکٹر میں بھی, تو سیفما سے لے کر این جی اوز تک ایک چیز جو میں نے آبزرو کی یہاں پہ, ایک تو نیپوٹزم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایلیٹس کی خواتین کے ہاتھوں میں ہیں زیادہ تر این جی اوز, اور وہ بھی ایک طرح کا کھانے پینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. کوئی ایک بندہ اس پہ ڈکٹیٹر کی طرح لائف ٹائم وہ اس کا اونر ہی سمجھ لیں کہ اونرشپ ہونی تو نہیں چاہیے این جی اوز میں ایڈلسٹیکلی, بٹ اونرشپ ہی ہوتی ہے لوگوں کے پاس, جو ایک دفعہ بن گیا ہے وہی رہے گا, اور ان کی فنڈنگ آتی رہتی ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی گاڑی وہ لے لیتے ہیں, ایک اچھی کسی پوش ایریا میں ایک آفس بنا لیتے ہیں اپنا, اور تھوڑا سٹاف ہائرنگ کر لیتے ہیں. تو سٹاف ہائرنگ میں اگر آپ کوئی ویلفیئر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے, ادروائز آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ معاشرے میں کوئی بڑا رول این جی اوز نے پاکستان کے اندر پلے کیا ہے, اسپیشلی جتنوں کو میں نے آبزرو کیا ہے کم از کم. دیکھیں این جی اوز جو ہیں ان کے پاس بڑی محدود فنڈنگ ہوتی ہے. این جی اوز جو بھی کام کر رہی ہیں وہ گورنمنٹ کو ریپلیس نہیں کر رہی ہیں, وہ ایک کنٹریبیوشن ہے ان کی. جو آپ کی ایک حکومت کے پاس فنڈ ہوتا ہے اتنا فنڈ تو ان کے پاس نہیں ہوتا کہ بالکل ہی بڑے بڑے پروجیکٹس لے کے آ جائیں اور میگا پروجیکٹس پہ کام شروع کر دیں. ان کے پاس بالکل محدود سی فنڈنگ ہوتی ہے. جو لوکل لیول پہ کام کر رہی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ کر رہی ہیں یا ولیج لیول پہ کر رہی ہیں, وہ اپنے طور پہ ایک چھوٹی تبدیلی لے کر آ رہی ہیں, کوشش ہو رہی ہے. یہ میں نے آبزرو کیا ہے. چینج کیا ہوتی ہے, آپ کی ایک چھوٹی آرگنائزیشن, ایک سی بی او جو ایک دیہات لیول پہ کام کر رہی ہے, اس نے اگر 10 عورتوں کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ کمانا شروع کر دیں, اور ان کی اپنی ایک اکنامک اسٹرینتھ کے ساتھ ان کی ایک فیملی میں, ظاہر ہے اکنامکس از ویری امپورٹنٹ, ان کی ڈیسیجن میکنگ پاور میں ان کی شمولیت ہونی شروع ہو جائے, تو اٹس اے چینج فار می, اٹس اے بگ چینج فار می ایٹ دیٹ لیول. اچھا یہ تو بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب یہی این جی اوز اگر یہاں پہ نہر پہ کوئی 3-4 لاکھ والا گھر رینٹ پہ لیں آفس کے لیے, اور گاڑی بھی اچھی کوئی بی ایم ڈبلیو 7 سیریز کی رکھے اس کا جو ڈائریکٹر ہے یا کوئی, تو اس کے بعد ان کی جو کچھ بھی ان کا نظر آتا ہے آن گراؤنڈ وہ یہی کچھ ہو 10 عورتوں والا, تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ اسٹرکچر اور سسٹمز کے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ایسی ہی ہیں کہ جی شاہی نظام کی طرح ان کے بادشاہت چل رہی ہے, فیملی ٹو فیملی. پیپلز پارٹی دیکھ لیں, نون لیگ دیکھ لیں, یہ غلط ہے. آرگنائزیشن کے اندر, این جی اوز کے اندر پراپرلی جو ہے وہ سیکنڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے, جو کہ فیملی سے نہیں, مطلب دیر آر سرٹن رولس. اگر آپ اس کا وہ پڑھیں نا پورے طریقے سے کہ کیا ہونا چاہیے, کہ کس طریقے سے اس کی گورننگ باڈی سلیکٹ ہونی چاہیے, کس طریقے سے ایڈوائزری باڈی سلیکٹ ہونی, وہاں پہ بڑا کلیئر مینشن ہے. یہ فیملیز نہیں چلا سکتی. آپ آئی این جی او کو دیکھ لیں, ان میں فیملیز نہیں چلا رہی ہیں, اس میں انڈیویجولز ہیں جو اس کیپیسٹی کے ہیں اور وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. یہ صرف لوکل این جی اوز میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی تھوڑی سی اپروچ ہے, آپ جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں یا کچھ بھی دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں
یہ میرے 4-5 بھائی ہیں, اس کو ایسے ایسے شو کر کے ہم NGO میری رجسٹر کر دو. یہ پاکستان میں ہے, نو ڈاؤٹ. جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایلیٹ کلاس کی 4-5 عورتوں نے یا 10-12 عورتوں نے اس پورے اس کو قبضہ کیا ہوا, آپ اس ایلیٹ کلاس کی, جن کو آپ اب ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, ان عورتوں کی اگر آپ سٹرگل دیکھیں بیک پہ جا کے, جب انہوں نے کام شروع کیا تھا وہ ایلیٹ کلاس میں نہیں تھی. وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ریئلی محنت کی ہے, انہوں نے اپنے سیکٹر میں بھی محنت کی ہے, انہوں نے اپنی اکنامک لائف میں کے لیے بھی محنت کی ہے, وہ کسی محنت کے بعد جا کے کسی مقام پہ پہنچی ہیں. اور اگر کسی عام عورت, جو عام عورت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس ایلیٹ سے کے موازنے میں, کہ جی جو پیسے والی نہیں ہے, جو بالکل گھر کے اس روز دہاڑی کے چکر خرچے پورے کرنے میں لگی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ جا کے والنٹریلی جا کے کام کرے, بہت کچھ ہیں بھی جو کر رہی ہیں ایسے, بہت مشکل ہے. بچے چھوڑ کے کوئی بھی نہیں جاتا. آپ زیادہ تر ہماری ان خواتین کو دیکھیے, انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس نالج ہے, اگر ان کو لوگ فالو کرتے ہیں تو ان کی نالج کی بیس کے اوپر کرتے ہیں. دیٹس مائی اوپینین, کیونکہ میرا ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ, میں سڑکوں پہ رہی ہوں, میں نے پروسیشنز اٹینڈ کیے ہیں, میں نے پریس کلبز میں بیٹھ کے دھرنے دیے ہیں, مجھے پتا ہے اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یہ مزے کی بات نہیں آتی, یہ مشکل کام ہوتا ہے. میں نے یہاں پہ بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں 5 اسٹار ہوٹلس میں, اور ان کے اوپر جتنے پیسے خرچے جاتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے, اور 3 دن کا سٹے بھی دیا جاتا ہے 5 اسٹار ہوٹلس میں. اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, اس کی آؤٹ کم کیا ہے, مجھے نہیں اس کا پتا. ان سیمینار سے کیا حاصل ہوتا ہے, چند جو صحافی جاننے والے ہوتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے تاکہ کوریج اچھی ہو سکے. تو یہاں سٹیریو ٹائپنگ بہت زیادہ ہے, جو کم از کم میں آبزرو کرتا رہا ہوں. دکھاوا ہے زیادہ, اور زیادہ نہیں ہے, دکھاوا ہے, اس کو کم ہونا چاہیے. یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. کہیں پہ مجبوری ہوتی ہے کہ جی آپ جس لیول کے لوگ کو یا اسپیکر کو, پرابلم ہمارے لوگوں میں بھی تو ہے نا, آپ ایک اچھے لیول کا اگر اسپیکر بلانا چاہ رہے ہیں, وہ پہلے یہ پوچھے گا ہے کہاں پر, وینیو کہاں ہے, وہ پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ مجھے وہاں جانا. میں نے اسپیکر اچھے نام میں نہیں لوں گی, میں نے خود انوائٹ کیے ہیں جن کو ہم لوگ پے کرتے تھے اینڈ پہ اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے, لوگ نہیں آتے. اور جب آپ نے اویئرنیس ریزنگ کے لیے فنڈ لیا ہوا ہے, دین یو ہیو ٹو اسٹرگل. اور آپ نے وہ جیبوں میں یہاں ہی ایک بڑی قابل فکر بات ہے, جو اسپیکرز ہوتے ہیں وہ نارملی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی زندگی کا زیادہ حصہ ڈرائنگ رومز میں گزرتا ہے, آن گراؤنڈ ریالٹیز سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بولنا اچھا جانتے ہیں اور وہ برانڈ نیم بن چکے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو بطور اسپیکر انوائٹ کیا جاتا ہے. برانڈ نیم کوئی ایسے نہیں بنتا. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, پیچھے اسٹرگل ہوتی ہے. زندگی کا ساری زندگی ڈرائنگ روموں میں نہیں گزرتی. ان ڈرائنگ روموں تک پہنچنے کے لیے آپ کی لائف کے پیچھے ایک اسٹرگل ہوتی ہے. آپ یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ اتنی آڈینس آپ کی بات سن رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں کتنی اسٹرگل کی ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے کتنا دکھ سہا ہے اس قوم کے لیے, کہاں کہاں سیکریفائس کیا ہے. ہر کسی کو نظر نہیں آئے گا, ہر کسی لوگوں کو نظر آئے گا کہ پیچھے فائلنگ ہوئی ہے, بڑا اچھا کرٹن لگا ہوا ہے, سگریٹیں چل رہی ہیں, سگریٹوں کے خرچے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں, بڑا ٹائم ہے, یہ تو کام ہی کچھ نہیں کرتے. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے, یو نو بیٹر. اب تو آسانی, اب تو یہ بڑا اچھا ہے سوشل میڈیا. میں اس کے بہت سارے نقصانات بھی میں سمجھتی ہوں, لیکن اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو ریچ پیپل. آپ کی آڈینس آپ کو کریٹ کرنی آسان ہو جاتی ہے. سو ڈرائنگ روموں میں لوگ ایسے نہیں پہنچتے, اسٹرگل ہوتی ہے پیچھے. اچھا نہیں, لوگ مجھے وہ اس میں یہ ہے کہ
जो आप बात कर रही हैं वो बिलाशुबा दुरुस्त है। कोई भी जाहिर है ब्रांड नेम बनता है तो कुछ ना कुछ पीछे होता है, लेकिन जब हम जैसे आपने अभी बात की मुल्क के सियासी हालात की और इस तबाहली की, तो इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल एलीट और आपकी पॉलिटिकल एलीट और आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट की एलीट है वो सारों का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे ब्रांड नेम्स की मैं बात करता हूं तो इम्तियाज आलम इज अ ब्रांड नेम, मुन्नू भाई इज अ ब्रांड नेम, हसन निसार, अब ये लोग वो हैं जो पिछले 10-20 साल से कभी अवाम में खुद से निकले ही नहीं। इन्हें नहीं पता कि आज की जो यूथ है वो क्या सोच रही है, पॉलिटिक्स में क्या ट्रेंड्स चेंज हो गए हुए हैं, समाजी और मुआशी हालात में की वजह से जो एक नई जनरेशन आ चुकी है, बल्कि 2 जनरेशन आ चुकी हैं, उनकी अब थिंकिंग क्या है। तो ये लोग सिर्फ एतराज लेके बैठ जाते हैं। जैसे पीटीआई की यूथ के ऊपर बड़ा एतराज है कि वो बदतमीजी करते हैं, लूज टॉक कर जाते हैं, बट द फैक्ट इज कि इनको वो दरमियान में वो वाले हकायक का इदराक नहीं है जिनकी वजह से ये जहनियत परवान चढ़ी है। देखिए, मुकम्मल तौर पे ये कहना कि हकायक का पता नहीं है, मैं इस चीज से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। ये जितने भी आपने नाम लिए, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें, हाँ कुछ अरसे से ये लोग उन पोजीशंस पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता कि आप जाके लोगों में बैठें या आप आम आवाम में ज्यादा टाइम गुजार सकें। लेकिन गैप हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना पता हो, ये मुमकिन नहीं होता। जी, मैं एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करूं। हमारा एक दोस्त, ये क्रिश्चियन है लड़का, बड़ा एक्टिव है, बड़ा सोशल है, बड़ा अच्छा है। उसके फादर जो है बड़े अच्छे पोएट हैं, नामवर शायर हैं। उसने एक दिन बताया कि उसको किसी समिट में जाना था कराची, और नजम सेठी से मिलना था उसको टिकट के लिए। तो कहता है कि मैं बड़े शौक से उनके घर गया मिलने के लिए कि मेरी आज मुलाकात होगी, मैं बड़ा आइडियलाइज करता हूं बीइंग लिबरल उनको। तो कहता है कि 3 घंटे बैठने के बाद ड्राइंग रूम में ऊपर से एक लिफाफे में नौकर के हाथ टिकट आ गया। तो ये एक नजम सेठी का इशू नहीं है, ये यहाँ पे हर इस तरह के बंदे का इशू है, जो मैं पर्सनली इसका विटनेस हूं। मैं गवाही देता हूं कि हर दूसरा बंदा यहाँ पे, और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है हमारे मुआशरे की कि यहाँ पे लिखने वाला और इंटेलेक्चुअल जो है वो सेलिब्रिटी बन गया हुआ है। इसको आप बताएं कि आप कैसे देखती हैं? हम तो यहाँ पे बैठे देख रहे हैं ये सारी चीजें। देखें, ये मैं समझती हूँ, मैं इस चीज को लिंक करती हूँ नॉर्मली अपने ओवरऑल एक जागीरदाराना सोच से। और ये जागीरदाराना सोच को पाकिस्तान के अंदर से नहीं निकली, ये हिंदुस्तान में नहीं थी जागीरदाराना सोच, ये हम लोगों ने सीखी अंग्रेज से। और वो सारी कंट्रीज जो कॉलोनाइज रही हैं इन ब्रिटिशर से, या वो कंफ्यूज हैं। वो एक स्टेज पे गुलाम होते हैं और अगली स्टेज पे जैसे ही अपने आप को उससे अगली स्टेज पे लेके जाते हैं या इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाती है, वहां पे कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे वो एक जागीरदाराना सोच आ जाती है, क्योंकि हम उस चीज को आइडियलाइज करते हैं, ऑर्डर करना, अपने आप को सुपर समझना। तो ये ओवरऑल मैं नहीं समझती किसी का भी कसूर है, ये ओवरऑल हम लोगों के अंदर कहीं बैठ गया है, हमारी वो गुलामी के दिन, और वो निकलने बड़े मुश्किल हैं। ये इसको जनरेशंस लगेंगी, इसके लिए आपको लोगों को बहुत सेंसिटाइज करना पड़ेगा, सिर्फ उनको नहीं जो जागीरदाराना सोच के और रवैयों के मालिक हैं उनको। एलीट ही सेंसिटाइज नहीं होगी, जिसको आपने अपने सेमिनार्स में एज गेस्ट स्पीकर बुलाना है, तो बाकी कहां से सेंसिटाइज होंगे? बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे माजरत के साथ इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं जो अपने नजरिए, जिनको पता है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, और उसकी बेस के ऊपर वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं उनको कहती हूँ इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स हैं।
ایک عام پروسٹیٹیوٹ تو اس کے پاس جسم ہوتا ہے وہ بیچتی ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنے نظریات کی بیس کے اوپر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں ہے. اس کے لیے وہی والی بات, لوگ جس دن پرسنالٹیز کو پوجنا چھوڑیں گے اور سسٹمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے, اس دن یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. ہم لوگ